مفتی صاحب یہ جیسے ابھی تفصیل سے بیان فرمایا علامہ شام صاحب نے بھی، علامہ رضا باقر صاحب نے بھی، جب وضو کی فضیلت کے حوالے سے، باوضو ہر وقت رہنے کے حوالے سے، اس حوالے سے ذرا آپ تفصیل سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر تمام عبادات اس کے اوپر موقوف ہیں۔ اگر کوئی بندہ پاکیزہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں قابل قبول، اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی گناہ گار ہے، اور جو بھی عبادت کرے گا جن کا تعلق، اس میں تھوڑا اختلاف موجود ہے جی ہمارے نزدیک قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھنا اور مس کرنے کی بات، نہیں مس بھی قرآن پاک کو مس کیا لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو خبر ہے نا، حکم نہیں ہے۔ چلیں بہرحال مگر یہ ہمارا جزوی اختلاف تو ہوتا ہی ہے نا، اصل میں بچے حفظ کر رہے ہیں، ان کا باب وضو ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ لیکن لا یمسہ الا المطہرون جب آیت آ گئی تو میرا خیال ہے اسی کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ہر بندہ دلائل کی بنا پر اختلاف رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ آپ ابھی دیکھیں نا، ان کے نزدیک پاؤں کا مسا ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک دو اتنا بڑا یعنی، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب یہ جو دعائیں ہیں ہمارے نزدیک صرف بسم اللہ کافی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ وضو کے اوپر، یعنی جن چیزوں کو آپ، وہ عبادت کے جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی، وہ عبادت آپ کی قابل قبول ہی تب ہوگی کہ جب آپ پاکیزہ ہیں۔ بے شک، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم محدثین کی جو کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ، جو بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اٹھاتے ہیں تو ان کے اندر پورا ایک چیپٹر بلکہ پوری کتاب اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، کتاب الطہارات کے نام سے، بلکہ طہارت بھی نہیں، بعض کتابوں کے اندر تو کتاب الطہارات ذکر کیا جاتا ہے کہ طہارت ایک قسم کی نہیں ہے، ان طہارات میں سے جو ایک قسم ہے وضو کی۔ اگر ایک بندہ جنبی ہے تو اس کے لیے وضو کافی نہیں ہوگا، اس کو بہرحال پہلے غسل کرنا ہوگا، اور غسل کے بعد اگر بالفرض پھر وضو ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کرنا کافی ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے۔ جہاں تک بات ہے اس کے فضائل کی، جیسے آپ نے آیت مبارکہ، اگر باوضو رہنے کی فضیلت، دیکھیں باوضو، جو بندہ باوضو رہتا ہے، وضو کے اوپر وضو کرتا رہتا ہے، ایک تو اس کا ظاہری فائدہ ہے، دوسرا اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت عبادت کے اندر ہے۔ بے شک، سب سے بڑھ کے ایک بندے کے لیے ایک اور کیا اس سے بڑھ کے فضیلت ہوگی کہ وہ اگر ہر وقت باوضو رہتا ہے تو ہمیشہ جتنی دیر تک وہ زندگی گزار رہا ہے وہ عبادت کے اندر ہے۔ اور پھر وضو پر وضو کرنے کے حوالے سے آج کل جو بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں خیالات آتے ہیں، ہمارے اوپر جناب جنات کا یہ معاملہ ہے، یہ طرح طرح کے معاملات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صرف باوضو رہنا ہی شروع کر دے تو تمام قسم کے وساوس سے بھی بچ جائے گا، پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے گی، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کو روحانی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ جس طرح ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ وہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے تمام قسم کے گناہ ساتھ ساتھ دھل رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، مثلا کسی بندے نے کسی کا حق مارا تھا، یا کسی کو اللہ نہ کرے کسی نے تھپڑ مار دیا، یا حقوق العباد غصب کیے، وہ وضو سے معاف نہیں ہوں گے۔ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ بہرحال ادا کرنے سے معاف ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ بعض صغائر ایسے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، تو وہ جو وضو کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا مفتی قیصر شہداد نعیمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمائیں یہاں پر۔ مفتی صاحب، جیسے فضائل وضو پر بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے مختلف آراء بھی ہیں، اس حوالے سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک طہارت اتنا لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے کہیں مسا یہ ایک، اگر وضو کوئی شخص کرتا ہے اور اس کو کس حد تک اس پہ اگر نہیں وضو برقرار رہ پاتا، کم وقت ہے اس کے پاس، زیادہ مرتبہ اس کا کرنا پڑتا ہے، تو کتنی کی دیر میں ایک نماز کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے جی، وضو کے فضائل بھی بیان ہوئے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی بیان ہوئیں، اور اب آپ نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، اس کا کوئی زخم ہے، اس سے کوئی خون نکلتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے،
کسی وجہ سے اس کو یورین وغیرہ سے بار بار کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا اور اس سے جو ہے وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ اس دوران اگر اس کو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو اس کو وضو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اس کو وضو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ مریضوں کے لیے اس میں اجماعی موقف ہے، یہ تسلسل ری ہو یا بول ہو، میں نے وضو ٹوٹ بھی جائے، ایک وضو ایک نماز، ایک وضو ایک نماز۔ جی اچھا، اور جی آپ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے، علامہ شام صاحب نے فضائل وضو پہ گفتگو فرمائی، کچھ میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ جو ہیں وہ وضو، اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمکتے چہرے والے کہہ کے بلائے جائیں گے اور چمکتے ٹانگوں والے، پاؤں والے کہہ کے جو ہے ان کو بلایا جائے گا، اور یہ تم میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ اس کو کتنا بڑھا لے، اپنی چمک کو کتنا بڑھا لے، کتنا وضو کرتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اس سے اس کے چہروں کی چمک جو ہے وہ اور بڑھتی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے کہ جس سے بار انہوں نے بیان فرمائی کہ سوتے وقت وضو کرنے کے بارے میں فرشتہ جو ہے دعا کرتا ہے، ایسی ایک شخص جو حالت وضو میں ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے، اس کے بارے میں جس سے مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ حالت وضو میں ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتہ جب اس کو اس کی موت کے لیے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو شہادت کی موت عطا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے باوضو حالت میں فوت ہو جانا، اور یہ بھی اس کی ایک فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی، جس سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ اب قربان جائیں کہ آقا بھی ایسا ہو کہ جو غلاموں کے قدموں کی آہٹ سے پہچان رہا ہے۔ دیکھیں، چلنے کا طریقہ تو ہر کسی کا تقریباً کامن ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پہ قربان جاؤں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ کو بھی پہچان رہے ہیں، اور پوچھا کہ بلال کون سا عمل؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا اور تو کوئی ایسا عمل کوئی ایسا نہیں جو آپ سے کوئی چھپا ہو، لیکن اتنا ہے کہ جب بھی میں طہارت حاصل کرتا ہوں، چاہے وہ غسل کی ہو، چاہے وہ وضو کی ہو، تو اور اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تحیت الوضو یا تحیت المسجد یہ میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی اس میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو مفتی صاحب نے بات کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پوری حدیث بڑی زبردست ہے، اس کے نیچے یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی، اس سے اگلی حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گھوڑوں کے باڑے میں سے مالک اپنے گھوڑے کو یا گھوڑوں کی ماں اپنے بچوں کو پہچان لیتی ہے، اس طرح قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کس طرح؟ کہا وضو کے نشانوں کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، ایک بندہ صرف ایک وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے ویسے جیسے رسول اللہ نے ادا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہ وہی جو مفتی صاحب نے بیان کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی کبیرہ تو توبہ سے ہی ہوتے ہیں، حقوق العباد تو ادا کرنے سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث اس کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے، یہ تو تھا وضو کرنے کی فضائل، اب وضو کرنے کے بعد کی کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندہ یہاں پہ وضو کرتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کو پکارا جاتا ہے کہ جس میں سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت سیدنا ابو بکر کی تھی، اور یہاں پہ ایک عام وضو کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت وہی فضیلت دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ جو معاشرے میں ہے، جو خاص طور پہ مفتی صاحب نے ایک بات کی ہے نا، اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وضو بھی ایک قلعہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جنات، وسوسے، شیطانی خیالات، ایک بندہ ہر وقت وضو میں رہے تو گویا وہ ایک بند قلعے کے اندر حصار میں ہے، حصار میں ہے، ایک حصار میں ہے۔